سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن پاک اس پر کیا کہتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور ہم نے جو اس کا اہل ہے اس کے حوالے کرنی ہے اپنی رائے کو، اپنے ووٹ کو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر ہی آیت نمبر 85 کے اندر من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص نیک سفارش کرے اس کے لیے ثواب میں حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے اس کے لیے گناہ میں حصہ مقرر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہاں کہا گیا کہ امانت جو ہے وہ اس کے سپرد کرے جو امانت کے اہل ہیں۔ دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ بات یاد رکھنا امانت حوالے کرنے والے لوگوں یعنی قوم کو، باشندوں کو، لوگوں کو یہ متنبہ کیا گیا قرآن پاک کے اندر کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ، جس کو آپ نے امانت دی ہے، جس کو آپ نے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے، جس نے جا کر کے آپ کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھانی ہے اور آپ کی نمائندگی کرنی ہے، وہ شخص اگر اچھا کام کرے گا تو اس کی اچھے کام کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور اگر وہ برا کام کرے گا تو اس کی برائی کا بھی حصہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ اس کی برائی میں بھی آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہوگی ہمیں کہ جس نمائندے کو ہم منتخب کریں گے، ووٹ دیں گے، اگر وہ اچھے کام کرے گا ملک کے لیے، فلاح کے لیے اور ملک کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے، تو وہ لوگ جو اچھے کام کرتے رہیں گے جب تک ان کی اچھائی کا حصہ ہمیں ملتا رہے گا، کیونکہ ہم نے منتخب کیا۔ اور اگر وہ برے کام کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، کرپشن کریں گے، زنا کریں گے، چوری کریں گے، ڈاکے ماریں گے، قوم کا پیسہ لوٹیں گے، خزانہ لوٹیں گے، تو وہ جتنے جرائم کریں گے اور جتنے گناہ کریں گے ان جرائم کے اندر ووٹ دینے والا برابر کا شریک ہوگا۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ آیت نمبر 85 سورۃ النساء کی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اس کی شرح کو پڑھیں اور اس پر توجہ کریں۔ دونوں آیات مبارکہ سے ہمیں ووٹ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ووٹ ایک صرف پرچی کا نام نہیں ہے، ووٹ ایک صرف ایک پرچی جا کر کے کسی کے حق میں ڈال دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم پیسے لے کر کے ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم نے بنیاد ہی جرائم سے رکھی ہے، اور جو پیسے لے کر کے ووٹ دے گا اور جو پیسے دے کر کے ووٹ خریدے گا وہ کبھی بھی آپ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے اس کے ووٹر نہیں ہو سکتے۔ اور جو پیسے لے کر کے ووٹ دیں گے اور جب پھر کل انہیں کوئی کام ان سے پڑے گا تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور وہ آپ کے منہ پر تماچا ماریں گے کہ آپ نے ووٹ ہمیں نہیں دیا بلکہ ہمارے پیسے کو ووٹ دیا ہے، ہم نے آپ سے ووٹ خریدا ہے، لہٰذا جب ہم نے خرید لی چیز تو آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج پاکستان کی دھرتی پر ہو بھی یہی رہا ہے کہ ووٹ نمائندگان خریدتے ہیں اور ہم مفادات پر، راشن پر، گھی کے ڈبے پر، چھوٹے چھوٹے مفادات پر، گلی نالے محلے پر ہم بکتے ہیں، اور جب بک جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک عدم استحکام کا بحران آتا ہے، پھر قتل و غارت ہوتی ہے، لا قانونیت ہوتی ہے، اور پھر ڈاکے ڈلتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، برا حشر ہوتا ہے۔
تو اس وقت ہم نہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ بات کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے تو پیسے لے کر کے ووٹ دیے تھے، تو جو پیسے لے کر کے ہم نے ووٹ دیے اور جنہوں نے ووٹ ہم سے خریدے وہ ہمارے تو نمائندے نہیں تھے۔ اب وہ جو چاہے سو کرے، اگر ہم احتجاج کریں گے تو وہ اس احتجاج کو روک دیں گے۔ پھر اس وقت چیخنے سے بہتر ہے کہ آج ہم سوچ سمجھ کر کے اپنا انتخاب کریں، آج سوچ سمجھ کر کے بیانیے کو سپورٹ کریں، آج سوچ سمجھ کر کے۔ اور سب سے بڑی اہم بات میں اپنے پاکستانی قوم کی خدمت میں جو گزارش کروں گا کہ آج رات 27 رجب کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی خاطر، جو اس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مدینہ کی ریاست کے پہلے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اور سربراہ تھے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب معراج پر تشریف لے گئے، مقام قرب پر تشریف لے گئے، تو اس امت کا غم، اس امت کی فکر، اس امت کی اصلاح، اس امت کو وہاں بھی یاد رکھا۔ آج وہ امت اس قائد کے بیانیوں کو بھول کر کے، آج وہ امت اس قائد کی محبت کو بھول کر، آج یہ امت اس قائد کی سیرت کو بھول کر، آج یہ امت اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول کے نعرے لگائے اور توقع رکھے کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، شفاعت کی بھیک آقا سے مانگے، میلاد حضور کا منائے، درود پاک حضور پر پڑھیں، دین کی باتیں حضور کے نام پر کریں، ساری باتیں ہم کریں، محبت اہل بیت کا دعویٰ ہم کریں، لنگر ہم میلاد کا کھائیں، محبت اہل بیت کے لنگر ہم کھائیں، دیگیں پکا کے ہڑپ کر جائیں، اور ووٹ یزیدی نظام کو دیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مخالف، جو آقا کے بیانیے کے مخالف، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد کے مخالف، جو اس نظریے کے خلاف ہے، ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں مفادات کی خاطر۔ ہم پیسہ دیکھتے ہیں، پیسے کو لے کر کے ہم ووٹ دے دیتے ہیں، اور جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو جب ہم ان سے کام کرنے کے لیے بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ووٹ آپ سے خریدا تھا، آپ نے ہمیں تو ووٹ نہیں دیا، ہم نے تو آپ سے خریدا تھا۔ تو لہٰذا اس وقت سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے پاکستانی ہم وطنوں، دوستو، میری دست بستہ آپ سے عرض ہے کہ اپنی سوچ اور فکر اور نظریے کو سامنے رکھیں۔ اسلام کی فکر، فلاحی ریاست، اس ماں دھرتی کا کچھ ہم پر قرض ہے، کچھ حق ہے ہم پر جسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ کل 8 فروری ہے، گھر سے نکلے ضرور، مگر ووٹ سوچ سمجھ پر قرآن کی جو میں نص سورہ نساء کی آیت نمبر 85 آپ کے سامنے رکھی ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 58، دونوں آیات آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کا مطلب اور مفاہیم سمجھ کر کے پڑھ کر کے جانا، اور گھر سے جب کسی پر آپ مہر لگانے لگے، ووٹ دینے لگے، تو سوچ سمجھ کر کے دینا کہ کون ہے جو اس وطن سے وفادار ہے، کون ہے جو آقا کے دین سے وفادار ہے، کون ہے جو اس وطن عزیز کو کرپشن سے پاک، جرائم سے پاک، قتل و غارت سے پاک کر کے ہمارا قوم کا حق قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ان کو برسر اقتدار لائیں اور ان کو ووٹ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 5 سال رونے سے بہتر ہے کہ کل ہم اپنا انتخاب اچھے طریقے کے ساتھ کریں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے، اور جب کبھی کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرے نبی کو وہاں کھڑا کر دیا جاتا، حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور انہوں نے سیاست کی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، پہلے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بنے، اور پھر اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے اندر اس قوم کو حقوق دیے، ان کو عزت وقار دی، ان کے جان و مال کا تحفظ فراہم کیا۔ لہٰذا آج ہم اس حدیث پاک سے اور آیات مبارکہ کی روشنی سے جو بات ہمارے سامنے ہوئی، واضح ہوئی، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ ووٹ کی جو حیثیت ہے، ووٹ کی جو فکری پس منظر ہے، وہ 3 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات کہ شہادت دینا، جب ووٹر ووٹ ڈالتا ہے
تو وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میں جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں یہ امیدوار اچھا ہے، امانت دار ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس باصلاحیت ہے، نیک ہے، جھوٹا نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے اور ڈاکو نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، لہٰذا وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ ایک پرچی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں جس کو منتخب کر رہا ہوں وہ با کردار رہے۔ پہلی بات یاد رکھنا۔ دوسری بات سفارش کرنا، کہ جو ووٹر ووٹ دیتا ہے جس کو، وہ سفارش کرتا ہے کہ یہ اس کے اہل ہے، اس کو اقتدار میں لایا جائے، اور میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ قابل ہے، اس کی قابلیت کو پرکھا جائے، دیکھا جائے اور اس کو اقتدار دیا جائے تاکہ یہ قوم کی جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ تیسرے نمبر پر ووٹ کی حیثیت وکالت کی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو، اپنے ایم پی اے کو، ایم این اے کو ووٹ دے کر کے اس کی اپنا وکیل مقرر کرتا ہے کہ وہ میری قوم کی میری وکالت کرے گا، پارلیمنٹ میں جا کر کے وہ میرے حقوق کی بات کرے گا، میرے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرے گا، وہ خود کرپٹ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں اپنے کیس پر، اپنے مقدمے پر، تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی اچھا وکیل ہو جو مقدمہ جیت کر آئے، جو اچھا وکیل ہو جو پیسے بھلے زیادہ لے لے مگر وہ وکالت اچھی کرے، وہ میرے کیس کو آگے لے کر جائے، میرا مقدمہ جیتے، مجھے بری کروائے۔ تو جب ہم وہاں وکالت اچھی سوچ کے ساتھ وکیل کرتے ہیں تو یہاں جس ایم این اے کو، جس ایم پی اے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کو بھی ہم اپنا وکیل پارلیمنٹ میں مقرر کریں، لہٰذا وکیل بھی اچھا انتخاب کریں جو آپ کے حقوق کی پارلیمنٹ میں جا کر کے بات کر سکے۔ ان تینوں چیزوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر آیات قرآنی، آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 85 سورۃ النساء کی، ان کو پڑھ کر کے صبح جائیں اور اپنا انتخاب کریں تاکہ اس قوم کو اچھی قیادت مل سکے۔ اور قیادت کے لیے اس وقت سب سے بہترین جو بیانیہ ہے وہ ریاست بچانی ہے، سیاست نہیں کرنی۔ سیاست جھوٹ کا نام بن چکی ہے، تو ہم سیاست کے اس جھوٹے بیانیے کو چھوڑ کر ہم نے آج اپنی ریاست کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آج ہماری ریاست کی بقا کی جنگ ہے، ہم نے ریاست کو بچانا ہے، لہٰذا ہم کل نکلے اپنے گھر سے اور اپنا ووٹ ضرور ڈالیں، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، اور لیکن فریضے کو سمجھ اور خیال کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ پھر سب سے بڑی اہم بات کہ آپ نے اپنے فریضے کی، اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ کوئی آپ کا ووٹ چرا کر کے نہ لے جائے۔ لہٰذا اس وقت سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین بیانیے کو سپورٹ کریں، اور وہ بیانیہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کا بیانیہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اس کے لیے ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ اور وہ اس وقت پاکستان عوامی تحریک، اور اس وقت پاکستان عوامی تحریک کا بیانیہ کہ وہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ، نظام کو بدلو، جو نظام ظالم ہے، جو غریب کو غریب تر کرتا ہے اور امیر کو امیر تر کرتا ہے، اس نظام کے خلاف ووٹ دیں، اور تاکہ ہم اس وطن کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اس جد و جہد کو پورا کر سکیں جس مقاصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم اور کرم فرمائے اور ہمیں صحیح انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید قوی کرتا ہوں کہ کل قوم اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے اس وطن کو، اس ریاست کو بچا کر کے اس ریاست کے استحکام کے لیے آگے بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے وطن کو سلامت رکھے، اور خدا شاد و آباد رکھے اس وطن کو، اور اس وطن کو صالح اور نیک قیادت عطا فرمائے۔